الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں۔ ایک صحابی سیدنا معاویہ کی صحابیت کا انکار کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ کی صحابیت کا حبیب احمد حیدرآبادی صاحب انکار کر چکے۔ پہلے امیر معاویہ سے متعلق جناب کی بات سنیے۔ تم بنو امیہ معاویہ اور یزید کو سامنے لانا چاہتے تو یاد رکھو نہ ہم معاویہ کو صحابی مانتے ہیں نہ اس کے چیلوں کو صحابی مانتے ہیں۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ معاویہ اور ان کے چیلوں کو صحابی نہیں مانتا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، چونکہ حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کرنا ہے تو پھر اس انکار کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور عوام پر رعب جمانے کے لیے جناب کہتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت روز اول سے لے کر آج تک صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کو صحابی مانتے ہی نہیں، روز اول سے لے کر آج تک۔ یعنی جناب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے، نسلاً بعد نسل ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہیں۔ اب ان کے آپ دعوے سنتے چلے جائیے۔ سینکڑوں صفحات پر ہمارے پاس اپنی تحقیق ہے ائمہ اہل سنت والجماعت میں روز اول سے لے کر آج تک ہمیشہ ایک بڑا طبقہ رہا ہے جو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے کو کبھی صحابی انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تیسرا دعویٰ، میرا جو موقف ہے، جو فتح مکہ یا صلح الحدیبیہ کے بعد کے لوگ صحابہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد کرا ہوا چیز نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن سے اور سنت سے اور کیا کہتے ہیں کتب حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چوتھا دعویٰ آپ سماعت کیجئے۔ وہ سارے ائمہ اہل سنت، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ اکابر، میں یہاں سے لے کر تابعین اور صحابہ تک میں بتاؤں گا جو معاویہ بن ابی سفیان یا طلقاء کو یا فتح مکہ کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتے تھے۔ پانچواں دعویٰ بھی آپ سن لیجئے۔ اور علماء اور متکلمین کا، اہل السنہ والجماعہ کے علماء اور متکلمین کے ایک بڑے طبقے کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے جو مہاجرین اور انصار ہے، صلح الحدیبیہ یا فتح المکہ سے پہلے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ صحابہ ہے، اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ الناس ہے، وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان میں مومن ہے، منافق ہے، اچھا ہے، بد ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان صحابی نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق، اور میں نے جو ائمہ کو پڑھا ہے اہل السنہ والجماعہ کی بخاری شریف کی شروحات میں، ترمذی شریف کی شروحات میں، اور ائمہ حنفیہ کے بڑے بڑے اکابر نے یہ بات لکھا ہے کہ اس میں اہل السنہ والجماعہ کے دو موقف ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں کوئی مریخ سے نہیں لایا، یہ اپنی طرف سے میں نے نہیں گھڑا ہے، یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا ایک موقف ہے، اور یہ ایک عالم دو عالم کا نہیں کہ کسی ایک عالم کا ہو قول شاذ ہے ہم رد کر دیتے ہیں، اس طرح سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے علماء کی ایک طبقہ ہے، تقریباً اکثر محدثین جو صحابیت کے لفظ کی تعریف کی ہے انہوں نے سارے اقوال نقل کیے ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتے تھے، جی اس میں صحابہ بھی شامل ہے، اس میں تابعین شامل ہے، اس میں محدثین ہر زمانے کی تقریباً شامل ہے۔ اس کے اندر کئی علماء کو میں نے بتایا ہے اور وہ چیپٹرز پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے، بولے کہ ہاں یہ بھی اقوال ہے، یہ بھی بیانات ہے، یہ بھی مواقف، سب اہل سنت کے۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے یہ ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں۔ مفسرین، محدثین، متکلمین، صحابہ و تابعین بھی وہی مانتے تھے جو جناب کا موقف ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد والے صحابی نہیں۔ کہتے ہیں علماء اور متکلمین کے ایک بڑے طبقے نے وہی مانا ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں۔ یعنی ایک تو صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ 1400 سال سے جو یہ ایک عظیم کڑی ہے اس کے نام یہ جناب الزام بھی در رہے ہیں کہ ان سب کا بھی وہی موقف ہے، یہ سب بھی وہی مانتے تھے جو میں مانتا ہوں۔ شاید جوش میں جناب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ 17 منٹ 43 سیکنڈ کی ویڈیو میں انہوں نے کئی دعوے کیے اور ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم معاویہ کی صحابیت کا انکار کرتے کرتے نہ جانے کیسے عظیم صحابہ کی صحابیت کا انکار کر بیٹھے۔ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی ہیں، ایمان لائے، قصیدہ باندھ سعد انہوں نے لکھا، ان کی صحابیت کا انکار ہوا۔
رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار ہوا۔ کم سے کم آپ مولائی کہلاتے ہیں، مولائی کائنات کی محبت کی آڑ لے کر ساری گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی کے بھائی نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، آپ نے ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ کم سے کم حضرت علی کی بہن حضرت ہانی بنت ابی طالب کا تو خیال کیا ہوتا، انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، آپ نے ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ نے ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی آپ امیر معاویہ کی دشمنی میں یہ بھول گئے کہ آپ کن کن عظیم صحابہ کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ عظیم صحابی ہیں، آپ نے ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ سہیل بن عمرو ایک عظیم صحابی ہیں، آپ نے ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ بہرحال ہزاروں صحابہ کی صحابیت کا انکار کر بیٹھے امیر معاویہ کی دشمنی میں۔ رہا یہ کہ جتنے آپ نے دعوے کیے ہیں نا کہ قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، علماء، متکلمین، مفسرین، محدثین، ائمہ اہل سنت، ان سب نے مانا ہے اور ان سب کا موقف ہے۔ جملہ آپ کا یہ ہے کہ موقف ہے ان حضرات کا، تو آپ ثابت کیجئے کہ ان حضرات کا یہ موقف کہاں ہے، اور آپ یہ جو دعوے کیے ہیں ان کے دلائل پیش کیجئے۔ یاد رہے کسی کتاب میں کسی قول کا منقول ہونا اور چیز ہے، اور کسی جماعت کا موقف ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ اہل سنت کا اس مسئلے میں دو موقف ہے، پہلا تو آپ نے یہ بتا دیا، پھر کہا دوسرا موقف یہ ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ بڑے طبقے کا موقف یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اہل سنت سے بھی گزارش ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر 107 مقاید لکھے ہیں، 107 مقاید۔ اگر یہ 107 مقاید ہمارے علماء، مدرسین، حفاظ، قراء، مقررین، شعراء اور خطباء اس کو اچھی طرح پڑھ لیں تو ہندوستان میں جو باقاعدہ شیعت کی تبلیغ ہو رہی ہے اور کس کس انداز میں ہو رہی ہے، کس کس لباس میں ہو رہی ہے، بڑی آسانی سے وہ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مقاید شیعہ سے واقفیت حاصل کی جائے۔